تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین کرام، حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پر نہایت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب سرکار دو عالم نور مجسم فدا ہوا بھی امی حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ کہ ہمیں میلادی بنایا، یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ وقت کا اختصار میرے پیش نظر ہے، میں آپ کی بزم میں آنے تک مجھے 12 ہو چکے تھے۔ اب انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، دیگر مصروفیات بھی ہیں اور میں بھی بحمدِ تعالیٰ انتھک شب و روز بولے جا رہا ہوں، طبیعت بھی ساتھ نہیں ہے، بخار اور سردی کا شکار ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کی محبتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آن گیا ہوں۔ امید ہے کہ دعائیں آپ کی ساتھ رہیں۔ ارشاد باری ہے، اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے درمیان اللہ کا نور، اور وہ جو آیا ہوا نور ہے وہ خود اعلان کرتا ہے انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، وہ کل شیء من نور، ہر شے میرے نور سے ہے۔ تو معلوم ہوا ہر شے صرف حضور کے نور سے، خدا کے نور سے نہیں۔ زمین حضور کے نور سے، آسمان حضور کے نور سے، چاند حضور کے نور سے، سورج حضور کے نور سے، ستارے حضور کے نور سے، ہوائیں حضور کے نور سے، موج حضور کے نور سے، سمندر حضور کے نور سے، دنیا بھی حضور کے نور سے، جبریل حضور کے نور سے، میکائیل حضور کے نور سے، اسرافیل حضور کے نور سے، آدم حضور کے نور سے، نوح حضور کے نور سے، شیش حضور کے نور سے، ادریس حضور کے نور سے، غوث اعظم حضور کے نور سے، خواجہ اجمیر حضور کے نور سے، شفیق بلخی حضور کے نور سے، داؤد طائی حضور کے نور سے، امام حسن حضور کے نور سے، امام حسین حضور کے نور سے، ہر چیز حضور کے نور سے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیا عظیم آقا ہے ہمارا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو معلوم ہر شے حضور کے نور سے۔
خدا کے نور سے نہیں. بھئی میں بڑے دعوے کرتا ہوں مگر غلام عامر کلیمی ہوں. جس ذات پر علم کو ناز تھا اس کا پروردہ ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر چیز حضور کے نور سے، ہر چیز حضور کے نور سے. کوئی ایسی چیز دکھاؤ تو بعد میں جو حضور کے نور سے نہ ہو. حضور کے نور سے نہ ہو. آدم حضور کے نور سے، شیس حضور کے نور سے، ادریس حضور کے نور سے. حضور کے نور کے سوا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. سب حضور کے نور سے، اور حضور صرف خدا کے نور سے. حضور صرف خدا کے نور سے. حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ. کیا بات. میں صرف اور صرف اللہ کے نور سے ہوں، اور ہر شے میرے نور سے، ہر شے میرے نور سے. تو اب جہاں بھی شے ہمیں ملے گی وہ حضور ہی کے صدقے سے ملے گی. کسی کو آسمان ملا تو حضور کے صدقے سے، کسی کو چاند ملا تو حضور کے صدقے سے، کسی کو سورج ملا تو حضور کے صدقے سے. تو ہر چیز حضور کے صدقے سے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانے کی اصل کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں میلاد ہی کا صدقہ ہے جو تمہیں اشیاء بن کر مل رہی ہے. تمہارے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ ہو جائے تو صدقہ ہے میلاد کا. حضور کا میلاد نہ ہوتا تو دنیا ہی قائم نہیں ہوتی. یہ حضور کے میلاد کے صدقے میں دنیا قائم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر چیز حضور کے نور سے. اب یہ زمانہ ایسا بھی تھا جس میں خدا کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ. میں بڑی توضیح کے ساتھ اس بات کو سمجھاتا آ رہا ہوں. اگر یہ ادق مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو آدمی سمجھے گا کہ ہر چیز حضور ہی سے ملی ہے. حضور اگر نہ ملتے تو ہمیں خدا بھی نہیں ملتا. خدا حالانکہ قادر ہے ملنے پر، مگر چیز میں یہ قدرت نہیں کہ خدا سے بھی راز مل جائے. خدا قادر ہے مگر تو قادر نہیں ہے. تو اب دیکھیے گا بات، بھائی جو کچھ بھی پوچھنا ہے بولنا ہے منہ پہ پوچھ. پیچھے جانے کے بعد حضرت جذبات میں وہ بول ڈالے، یہ بول ڈالے، یہ سب نہیں بولنا. جذبات میں بول ڈالے، پیچھے بولیا اسے سمجھ جاؤ جائے کیا کیٹیگری کا ہے. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تول میں ملیں گے دے دے ویسا انہیں صبح کو بولا کہ تو پکڑ لینا گردن میں. ارے بولا سو سامنے بولنا. یہ عامر کلیمی شاہ کا بچہ ہوتے ہوتے غوث کا بھی بیٹا آیا تھا. غوث اعظم سے میں 30واں بیٹا ہوں غوث کا. حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس کی حمایت پہ ہو بچہ تیرا. یا غوث کیا دبے جس کی حمایت پہ ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہ کتا تھا یہ بچہ ہے. جو بھی پوچھتا یہی پوچھ. پیٹ کے پیچھے بولنے والا میں اسے جو جانتا ہوں سمجھا بھی دیا. تو بات ہے ندیم بھائی میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا. آپ کی دیگر کاروائیاں بھی ہیں اور بھی مخالف نہیں بولنا ہے. بہت لمبا چوڑا اشتہار دیکھا تھا میں. معافی چاہتا ہوں. آپ بھائی دیکھیے گا میں چونٹیوں کی شکل ہوں. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتائج ہیں.
میں چوٹیوں کا شکر بن چکا ہوں. اب مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں جانا ہے. عدم سے لائی تھی ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. مجھے آتے آتے آپ لوگوں تک پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی، تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اب دیکھیے گا میں زیادہ دیر ہائے نہیں رہوں گا، طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی. بخار زدہ ہوں تو آپ خود معاف فرما دیجیے گا، پھر انشاءاللہ صحبت باقی، اگر عمر ہو تو پھر چلتے رہیں گے. ہم کہاں چھوڑنے والے. اور یہ ایسا غوث کا پنجہ ہے جسے پکڑ لیتا ہے حشر تک چھوڑتا نہیں. لاکھ لوگ تدابیر بناتے ہیں مگر یہ پنجہ غوث کا ہے. تو بہرکیف اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کنتو کنزل مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تو معلوم ہوا اس وقت زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، ہوائیں نہیں تھی، فضائیں نہیں تھی، حوض کوثر نہیں تھا، لوح و قلم نہیں تھے. نہیں، یہ آسمانوں کے اتنے طبق نہیں تھے، اس پر جھلملاتے ہوئے ستارے نہیں تھے، چاند اور چاند کی روشنیاں نہیں تھی، سورج اور سورج کی کرنیں نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، بس اللہ تھا. تو معلوم ہوا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو زمین کی ضرورت نہیں، زمین کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو آسمان کی ضرورت نہیں، آسمان کو اللہ کی ضرورت ہے. کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں. اگر کوئی کہے تو وہ کافر ہو جائے. اللہ محتاج الہ ہے، محتاج نہیں. بے شک بے شک. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے کنتو کنزل مخفیہ. لوگ سمجھتے ہیں اللہ اب بھی چھپا ہوا ہے. ارے جملے کو بغور دیکھ، یہ صیغہ ماضی کا ہے. میں چھپا ہوا تھا، اب نہیں. میں 2 گھنٹے قبل نہیں کہاں تھا. نہیں بھئی بسون گڑی بسن میں تھا 2 گھنٹے قبل. اس کے بعد 1.5 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے میجسٹک میں تھا. اس کے بعد آتے آتے کسی اور مقام پر جا کر یہاں آیا. تو اب اللہ کہتا ہے کنتو کنزل، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں چھپا ہوا خزانہ. تو معلوم ہوا اب اللہ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ چھپا ہوا نہیں ہے. آنکھ والوں سے بینائی لے دے کچھ، آنکھ والوں سے بینائی لے دے کچھ. گئے کوئی کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے. ہاں تو معلوم ہوا اب اللہ چھپا. اللہ کہتا ہے کنتو کنزل مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ نے خود چاہا کہ وہ پہچانا جائے. تو اب اس کی چاہت کی مطابق، اس کی چاہت کی بنیاد پر اللہ نے کیا تو کیا کیا، خلق کو پیدا کیا. بھائی ذرا بات سوچنے کی ہے. میں اگر کہوں کہ میں چاہتا ہوں حسینی مسجد کے محلے میں میرا بیان ہے، نہیں، اگر اتفاقاً میں کسی اپنے نمائندے کو بھیج دوں اور یہ اعلان کروں کہ میں نے چاہا کہ وہاں میری تقریر ہو، پروگرام میں ہوگا، تو آپ کیا اندازہ کریں گے؟ پہ حضرت تو آئے نہیں، آیا کوئی اور ہے، آیا کوئی اور ہے. اسے ہم حضرت کیسے مانے؟ حضرت کیسے مانے؟ یہ حقیقت ہے نا. نہیں تو معذرت چاہنا تھا، بھائی مجھے آنے کی کچھ سہولت نہیں تھی جس کی بنیاد پر انہیں بھیجا ہوں. اللہ کہتا ہے میں نے چاہا، تو اس چاہت کی بنیاد پر کیا کیا، خلق کو پیدا کر دیا. اور خلق کیا ہے؟
محمد رسول اللہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پیدا کر دیا. اب حضور ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں تو تیرا انتظار تھا، اب یہاں دیکھو، جہاں دیکھو وہاں جمال مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جہاں دیکھو وہ مصطفیٰ کا جمال ہے. بات تو پریشانی کی ہے. اللہ کہتا ہے میری خواہش کی بنیاد پر میں نے خلق کو پیدا کی، اور وہ خلق کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ ایسی خلق کھلے تو کائنات ہو جائے، سمٹے تو محمد رسول اللہ ہو جائے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، عین مصطفیٰ، زندہ آباد، عین مصطفیٰ، زندہ آباد. سمٹے تو محمد رسول اللہ، اگر کھل جائے تو زمین ہو جائے، آسمان ہو جائے، چاند ہو جائے، ستارے ہو جائے، ہوائیں ہو جائے، فضائیں ہو جائے، آدم ہو جائے، عیسیس ہو جائے، ادریس ہو جائے، ذوالکفل ہو جائے، الیسا ہو جائے، یوسف ہو جائے. بات سمجھ گئی؟ تو اب یہ ایک ذات ہے مصطفیٰ کی، خدا میں وحدت ہے، وہ خود اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد. بے شک. مصطفیٰ میری شان یہ تم ہی بیان کرو، قل هو اللہ احد. اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اور خدا کی قسم وہ ایسا اکیلا جس میں کثرت کی بو باز بھی نہیں، کثرت کی بو باز بھی نہیں. اور حضور ایسے اکیلے جن کے اندر سے کثرت نکلتی ہے. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب کہنا وہ اللہ اکیلا ہے. بولنا تو یہ چاہیے تھا قل اللہ احد، جملہ پورا ہو جاتا، مگر قل هو اللہ احد معلوم ہوا اول دیکھنے والی مخلوق ایک ہی ہے، میرے آقا و مولا. اللہ کہتا ہے محبوب تم نے جس خدا کو دیکھا تھا اس کی شان بیان کرو. قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اور اس کی شان بے نیازی رکھنے والا ہے، بے نیاز ہے. وہ لم یلد ولم یولد، وہ نہ تو کسی سے جنا گیا ہے اور نہ کسی کو جننے والا ہے. یہ شان اس کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا بھی میلاد ہوتا تو شرک ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کو پیش کر کے کہتا ہے میرا تو میلاد نہیں ہوتا، اگر میلاد ہوگا تو مصطفیٰ کا ہی ہوگا. میلاد ہوگا تو مصطفیٰ کا ہوگا. اللہ پیدا ہوتا نہیں. اگر پیدا ہوگا تو شرک ہوگا نا، اس کا بھی برتھ ڈے اس کا بھی برتھ ڈے. اللہ پیدا ہوتا ہی نہیں تو اس کا میلاد نہیں ہوتا. اب اللہ کہتا ہے میلاد ہوگا تو بس مصطفیٰ ہی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں. دنیا میں جس کسی کا بھی میلاد ہوتا ہے اور جہاں کہیں بھی برتھ ڈے بنتا ہے وہ مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے سے بنتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی کفو اور کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. بات سمجھ گئی؟ تو اب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے آیا بھی میری طبیعت ویسے بھی میری پاکتے اڑا رہی ہے. میں آپ خود اندازہ کر لیے ہوں گے میری جوانی وہ میں ایسا نہیں کرتا. میں اسٹیج ہاتھ میں اور ہاتھ میں لے کر کرتا ہوں. اب یہ جو سنجیدگی کا بیان ہے اس میں آپ کی رکھنے والے میں کہاں جاؤں گا.
अजीज इतना ही रखो कि जी समझ जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। लोग हमें किराए के मौलवी समझते नहीं, हम किराया दे के आते हैं। सुभान अल्लाह। हमारी उलट है। खैर बाहर का है, बात समझ में। अब देखिएगा अल्लाह ताला की शान मुख्तलिफ। अब अल्लाह चाहता है कि मेरी मारिफत हो और हम उसी खुदा को खुदा मानते हैं जो हमारी तरह आंखें न रखे, हमारे तरह कान न रखे, हमारी तरह लबोलंदान न रखे, हमारी तरह खदोखाल न रखे। नहीं, मेरा खुदा वो और कैसा बेनियाज है, उसे देने के लिए हाथों की भी जरूरत नहीं, उसे देखने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं, उसे सुनने के लिए कानों की भी जरूरत नहीं, उसे रहने के लिए मुजस्समे की भी जरूरत नहीं। वो बेनियाज है। अब उस खुदा को मानते हैं जो बगैर हाथ के देता है, उस खुदा को मानते हैं जो बगैर कान के सुनता है, उस खुदा को मानते हैं जो बगैर आंखों के देखता है। अच्छा मैं आपसे कहूं, फुला आदमी से जाना और उनसे मुलाकात करके आना, जिन्हें आंखें नहीं है, नाक नहीं है, गाल नहीं है, कान नहीं है, लबोलंदान नहीं है, चेहरा नहीं है, हाथ नहीं है, मुजस्समा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या खाक मिलेंगे यार? आदमी को आदमी से मिलने की यही सूरतें हैं कि उसे भी सूरत हो, उसे भी शक्ल हो, उसे भी रंग हो, उसे भी रूप हो। हम उस खुदा को मानते हैं जो शक्ल भी नहीं रखता और वो रंग भी नहीं रखता, रूप भी नहीं रखता, और ये ऐलान भी करता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। भाई याद करने की शर्त क्या है? पहले मुलाकात होनी चाहिए, बाद में उस जात की याद होती है। अब अल्लाह कहता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। वैसे तो मैं तुम्हें याद कर ही रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी गवाह है। मैं अगर तुम्हें याद न किया होता तो तुम मनस्सा शूद पर नहीं आते। अब तो याद करो, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। याद कैसे करेंगे? जिसे देखा ही। याद करने की शर्त पहले देखना चाहिए ना, देखना चाहिए, उसके बाद मिलना चाहिए, मुलाकात करने के बाद उसके चेहरे को आंखों से होकर, उसके चेहरे को आंखों से अर्ज करके दिल की गहराइयों तक पहुंचाना चाहिए। बाद में आदमी की याद शुरू। अब अल्लाह को याद कैसे करें? ये एक बड़ा मुअम्मा है, एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। लोग आए ना पीरा नक्को का तो मौला नहीं मिलते। पीरांच पैरियां अल्लाह तक मिलाने के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैरियां जानती, तुम्हारी जबान में कहता हूँ, सीढ़ियों को कहते हैं। पीर अगर न मिले, मेरा दावा है, बेशक बड़े से बड़े अल्लामा को लाओ। I am here. Come on, my dear. मैं बोलने के लिए तैयार। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब खुदा को याद करना एक मसला बन चुका है। याद करेंगे तो कैसे करें? उसे देखा ही नहीं, उससे मिला ही नहीं, उसे नहीं, उसकी और हमारी जात में इतना इख्तिलाफ है कि मैं मोहताज हूं सरापा, वो मोहताज ही रहे। मुझे जमीन की जरूरत है, आसमान की जरूरत है, हवाओं की जरूरत, मुझे किसकी भी जरूरत नहीं। बोल को जमीन पर खड़े रहता बेवकूफ, भाई किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह मां। जमीन पर जनाजा उठ जाए, जमीन पर ठहर के, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। क्या रे जरूरत? वाह अच्छा है। गुड़ से परहेज, गुलगुले खाई करते। गुड़ से परहेज, गुलगुले बड़े मजे से खानी रानी।
ایسے کیا کرتے ہو؟ وہ شریک، وہ شریک، وہ شریک. اچھا بات، سب شریک ہے نا. استمداد اللہ کے غیروں سے شرک ہے. بغیر ہاں یہ دو ہونٹ ہے نا، یہ اللہ تو نہیں ہے. ان دونوں ہونٹوں کے متحرک کیے بغیر کوئی بات تو کر دے. کتنا مجبور ہے، پھر زور سے کہتا ہے ضرورت نہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں. بولنے کے واسطے بھی اسے سلام منہ کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں. بولنے کے لیے خود منہ کی ضرورت ہے. بے وقوفوں کو کون سمجھتے نہیں. وہ کس سے بھی مدد مانگتا نہیں. زمین کی ضرورت، زمین کو ٹھہر کو بولتا ہے. تو بہرکیف آپ خود اندازہ کر لیں، ایسے پاگل بہت ملیں گے، بہت ملیں گے. انہی کا سوال ہے میلاد کی اصل کیا؟ میں کہتا ہوں میلاد ہی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. جو زمین و زمانہ کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے میلاد ہی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتو کنزل مخفیہ. بھائی میں 5-10 منٹ میں انشاءاللہ ویسے بھی کسی مقام پر بول کے آ رہا ہوں. آپ لوگوں کو 5-10 منٹ سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. کنتو کنزل مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، یہ میری چاہت تھی، یہ اللہ کی خواہش کہ وہ پہچانا جائے. اب نتیجہ در اللہ نے خلق کو پیدا کیا. اب وہ خلق کون ہے؟ نہیں یہ بھی الجھی ہوئی بات ہے. ہوگا کوئی اور تو حضرت جابر حضور سے جسارت کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ خلق اول کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا تھا. اب معلوم ہوا حضور کے سوا کوئی نہیں تھا، اللہ ہے. اور میرا خدا کیا زمین و زمانے کا محتاج نہیں، کسی چاہے کا محتاج نہیں. اب حضور کا نور مخلوق ہو گیا ہے، حضور کا نور مخلوق ہوا ہے. ہونے کے بعد مخلوق کی بقا کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری آپ جانتے نہیں. پہلے جگہ کا ہونا، کیا تبھی رندے کیا تبھی نہیں رندے، جگہ ہونا. اب خدا تھا، اس کا غیر کوئی نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی. تو معلوم ہوا جگہ بھی نہیں تھی، جگہ بھی نہیں تھی، مکان نہیں تھا، زمان نہیں تھا، وقت نہیں تھا، ہوائیں نہیں تھی، فضائیں نہیں تھی، یہاں تک کہ کوئی جگہ بھی نہیں تھی. جگہ بھی نہیں تھی. تو معلوم ہوا اللہ کو بھی جگہ کی ضرورت نہیں. اللہ کے محبوب بندے مصطفیٰ کو بھی جگہ کی ضرورت نہیں. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ وہ نور من نور اللہ ہے. انہیں بھی جگہ کی ضرورت نہیں، انہیں بھی وقت کی ضرورت نہیں، انہیں بھی زمین کی ضرورت نہیں، انہیں بھی آسمان کی ضرورت نہیں، انہیں بھی چاند کی ضرورت نہیں، انہیں بھی سورج کی ضرورت نہیں، انہیں بھی کہکشاں کی ضرورت نہیں، انہیں بھی سمندر کی ضرورت نہیں. تو کسی کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہے تو صرف اللہ کی، اللہ کی ضرورت ہے. حضور اللہ کو کسی شے کی ضرورت نہیں، حضور کی بھی ضرورت نہیں. یہی ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت. اللہ ہم نہیں کرتے. جو اللہ نہیں، مصطفیٰ محتاج خدا کا، مصطفیٰ کو ضرورت اللہ کی، اور اللہ کے غیر کی مصطفیٰ کو ضرورت نہیں، اور اللہ کو کسی غیر کی بھی ضرورت نہیں. بات معلوم ہوئی. تو حضور کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے شب معراج میں اللہ عرش اعظم سے بھی اونچا بلا کر یہ بتایا کہ مصطفیٰ کو زمین کی ضرورت نہیں، آسمان کی ضرورت نہیں، چاند کی ضرورت نہیں، ستاروں کی ضرورت نہیں. دیکھیے یہ بشریت مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہے. وہاں نور تھا، یہاں جس میں مصطفیٰ کا
سیر کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ کو اپنی حبر کعبی میں. اب جانے والا کون تھا؟ عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا نام، علی کا مولا، فاطمہ کا باپ، حسنین کا نانا، ابن ہانی کا بھائی. کیا شان ہے مصطفیٰ کی. اگر میں پوری بات کرتا تو سب مان جاتے. یہاں جسد مصطفیٰ سیر کر رہا ہے، جسم مصطفیٰ سیر کر رہا ہے. اللہ اسی لیے وہ شان کو بیان کرتا ہے بڑے شان سے، بڑی آن بان سے. اللہ کہتا ہے تمہارا کملی والا جسے تم اپنے جیسا دیکھ رہے ہو وہ تم جیسا نہیں ہے. جسے تم اپنے جیسا دیکھ رہے ہو وہ تم جیسا خاندان نہیں ہے. وہ تو اول حضور نور تھے، تب ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہوتی تو یہاں کوئی گنجائش تھی. اب تو کھاتا پیتا مصطفیٰ، آتا جاتا مصطفیٰ، اٹھتا بیٹھتا کرنے والا، رزم پہ بس پہ پیش رہنے والی شان اور ذات مصطفیٰ. شب معراج میں ام ہانی کے گھر آرام کرنے والا مصطفیٰ. ام ہانی کے گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں. جانتی ہے مخلوق، لوگ یہ کہتے ہیں بیت حرم کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جہاں حضور آرام کر لیں وہی بیت حرم ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ کو اپنی حمر کعبی میں، اپنے ساتھ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ پوری روداد ہے. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو لے جا رہا ہے رات کے حصے میں. اب یہ مسجد بیت حرم سے مسجد اقصی تک اس سیر کا اگر کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جائے. اور اس سیر کا بھی انکار ممکن نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے اس سیر کا انکار مطلق کافر ہوگا. اس سیر کے انکار سے بھی اللہ ناراض ہے. اللہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. علو کی سیر آسمانوں کی، اور وہ سیر کتنی دیر تک رہی بھیا بھائی؟ لمحہ بھر کے اندر اتنا بڑا کارنامہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. کچھ بولنا ہے تو بولو. اب میں کیا بولوں؟ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. میرے اپنے غلاٹا کرے تو میں کیا کروں؟ میں کتنا بولا مجھے بلا لے تو جاؤ ڈی جے ہلنے. اللہ کا واسطہ، بڑے پیر کا واسطہ. ہم نے یہاں سر گزارے ٹائم نہیں چچا. تمہاری ڈی جے ہلنی کو پیچھے پھر لگو رہتی کو ہاں بھی بات بیٹھے تو سنو نہیں کہ اس کو چل جاؤ. نہ کو بلاؤ نہ کو نہ تمہیں کس نے بلایا. میں کشوں سے یوں نہ کیسا کی طبیعت مل گئی ہے ورنہ میں کھانے بہت سے. میں شب و روز تھک محنت کر رہا ہوں. کچھ تو ہمارا نہ لوگوں میں آ جائے. اب ہمارے لوگ ایسے ہوں تو کریں کیا؟ خیر بار کہتے ہیں آپ بولو تو صحیح، پھر کیا بھی نہیں تو کہ زیادہ دیر شادی نہیں کرتے ایسے بھی آپ سے
आपका चेहरे मुबारक देखने के लिए सरकार बुला नहीं रही है। मेरा चेहरे मुबारक को ऐसा देखना चाहते हैं क्या? नहीं उससे का चेहरा न देख। तो खैर बाहर कहता बात को अब देखिएगा खामखा समझूं क्या भाई भाई आपके पास में देर से आया हो सकता है वक्त भी हो गया होगा फिर आप आ गए सामने तो मैं क्या करूँगा नहीं इन्हों क्या समझ गया मैं लेटरा बेच को जरा या लला तुम्हें उनको बोल को उनको अरे रे भाई तो लोगों से जान छुड़ाता हूँ भाई ये अलग पीर दादा है सुभान अल्लाह। हमें अगर मगर नगर की बात नहीं हम जहाँ जाते हैं और जमा के निकलते हैं इसके आगे बड़े बड़े लोग आए परेशानी क्या चिच्चाई में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। चिच्चा भी हो या रही है रसूल। फैजान आमिर भी- खैर अब छोड़िएगा अब बात को अब देखो देखो ऐसा नहीं करना आप यहाँ आ जाओ आईने मुस्तफा, सामने बैठ को हरकत मुस्तफा, दिल में ऐसा रहे तो पीछे से जो क्या अंगली करना तो यहाँ नहीं वो तमाशा पहले तबीयत अच्छी नहीं बुखार है इसके ऊपर ऐसा करे तो कैसा बोला बुखार में अपनी बीवी भी है ना पड़ोसन नजर आती है क्या गुस्सा आ जाता है मेरा दोस्त बन कोई ना आया तो मैं क्या करूं? खैर नदीम खुश हो गया करेक्ट बोलते ना चीचा भाई साहब नदीम बहुत खुश होगा वाह वाह हजरत बराबर बोलते जो बाप वो बाप ही नहीं जो बच्चों की खैर खबर न रखे क्या बात है सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा पोतरा भी है बेटा भी है नदीम बाप भी मुड़ी ये भी मुड़ी इंशाल्लाह इसकी नस्लें भी वो उसकी ही दीवानी होगी इंशाल्लाह। अब देखिएगा बात को अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी सिमट के अब अल्लाह ताला तो मालूम हुआ हुजूर को किसी चीज की जरूरत नहीं हुजूर की नूरानियत को नहीं हुजूर की जिस्मानियत को भी किसी शय की जरूरत नहीं ये नजरिया रखें इसीलिए आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 वही होता है जो गोश्त को पोस्ट के साथ बने बच्चा वही होता है जो जिस्म मुझे सभी के साथ बने बच्चा वही होता है जो आंखें और कान रखे बच्चा वही होता है जो मुझे सफा रखे अब आला हज़रत कहते हैं मैं नहीं कहता आला हज़रत जिस पर सुन्नियत को नाज है वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का नारे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है बे नूर तेरा सब घराना नूर का फातिमा नूर की हसन नूर का अली नूर का तेरे ऊपर वाले भी नूर के अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। फैजान आमिर पिया या सैयदी या सैयदी या सैयदी या सैयदी तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या बयान करूं हाँ मोहम्मद सिर्र वहदत है मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई रमज उसकी क्या जाने मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई रमज उसकी क्या जाने शरीयत पे तो बंदा है हकीकत पे खुदा जाने बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई रमज उसकी क्या जाने शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने अब देखिएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बात को टूल दिए के बिला तामुल मैं जल्दी इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में खत्म कर लूंगा। अब देखिए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कहता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था कुंतु कंज़न मख्फिया फअहबब्तु अन उरफा ये हदीस है हदीस कुदसी भी है और ये हदीस सही है इसकी सेहत मैं आपको पेश करूंगा
تو اب دیکھیے گا اللہ کہتا ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، اب خلق کون؟ مصطفیٰ، حضور پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، اب حضور کے حضور بھی کوئی شے نہیں ہے، حضور کے حضور میں بھی کوئی شے نہیں ہے، زمین و زمانہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کیا شان ہے حضور کی۔ اب اس کے بعد اب مجھے تشویش ہوئی، مولا تو نے تو کہا، تیرا اعلان یہ تھا کہ تو پہچانا جائے گا، تو پہچانا جائے گا۔ اب میں کیسے تجھے پہچان، میں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، میں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، تجھے پہچانوں کیسے، یاد کیسے کروں؟ تو اب اللہ تعالیٰ حضور کو پیدا کیا، حضور پیدا ہوئے، اس وقت پر بھی کوئی شے نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اب حضور کے مزاج میں تغیر آیا، مخلوق پیدا ہوئی، حضور سے زمین بنا، زمین بنی، آسمان بنا، چاند بنے، ستارے بنے، اب پوری کل کائنات بن گئی۔ اب آدم بنے، نوح بنے، شیس بنے، ادریس بنے۔ اب ہمیں تو یاد تھی وہ بات خدا کی، مولا تیری تو خواہش یہ تھی کہ تو پہچانا جائے گا۔ اب ہمیں جدھر بھی دیکھیں تو بس یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ ہم تمام مصطفیٰ کے نور سے ہیں، اور جو بھی دنیا و ما فیہا میں ہے وہ حضور ہی کے نور سے ہے۔ چاند کو دیکھا تو بغور دیکھا تو اندر جمال مصطفیٰ نظر آیا، سورج کو دیکھا تو جمال مصطفیٰ نظر آیا، ستاروں کو دیکھا تو جمال مصطفیٰ نظر آیا، سمندروں کو دیکھا تو جمال مصطفیٰ نظر آیا، آدم نے دیکھا تو جمال مصطفیٰ نظر آیا، شیش میں دیکھا تو جمال مصطفیٰ نظر آیا۔ تو نہ ناراض جدھر دیکھتا ہوں ادھر محمد محمد نظر آ رہا ہے۔ تیرا تو فرمانا یہ تھا کہ تو نظر آئے گا، تیرا تو فرمانا یہ تھا کہ تو نظر آئے گا، مگر ہم جہاں بھی دیکھیں جس ذات سے چیزیں موجود تھی اس ذات کے ساتھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور چیزیں نظر آئے تو وہی ذات نظر آ رہی ہے۔ ہے نہیں؟ ہر چیز میں جمال مصطفیٰ ہے۔ اب تو نظر نہیں آتا تو اللہ کہتا ہے ارے نادانو ذرا توقف تو کرو، توقف کرو، مصطفیٰ کو بغور دیکھنا۔ تم چیزوں کا مطالعہ معائنہ بغور کرتے ہو تو جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور ویسے ہی مصطفیٰ کو دیکھو تو میں غائب نظر آؤں گا۔ اللہ کہتا ہے، اب دیکھیے گا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا کہنا نہ سمجھو، اب ذرا غور سے دیکھو کون مصطفیٰ نظر آئے گا، یہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عین مصطفیٰ۔ چیزوں کو بغور دیکھو گے تو اس میں سے جمال مصطفیٰ نظر آئے گا، حضور کو تکتے رہو گے تو حضور نہیں کہیں گے، خدا خود کہے گا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس کے فرمانے پہ نہ جاؤ، اس کا فرمانا نہیں ہے، میرا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ، اور اشتہاری، اس کی اشتہاری ہماری اشتہاری، اس کی خواہش نہیں۔ اب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ مصطفیٰ تم سے زیادہ خوبرو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے حسان کی آنکھیں قربان جائیں ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا۔ اب حسان کی آنکھوں کا اندازہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں خدا کی خطر تم سے زیادہ خوبرو میری آنکھوں نے دیکھا ہی، وہ احسن منک لم تر قط عینی وہ اجمل منک۔ مصطفیٰ تم سے زیادہ خوبرو، تم سے زیادہ حسین،
تم سے زیادہ جبین. لوگ کہتے ہیں یوسف تھے, ہم ماننے کو تیار نہیں. یوسف کے کاسے میں جس کی خیرات ہو, لینے والا دینے والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وہ اجمل من کا لم تلد النساء. مصطفیٰ تم سے زیادہ خوب روح کسی ماں نے جلائی نہیں. اب دیکھیے گا ان کے علم کا عالم. اب یہ حوا کی گود پر بھی ان کی نظر ہے, قیامت میں آنے والی آخری ماں کی گود پر بھی نظر ہے. اور خدا کی برہان کے سامنے, رب کعبہ کے محبوب کے سامنے کسی کو جسارت نہیں ہوتی. یہ پالل اعلان کرتے تم سے زیادہ خوب ہوں کسی ماں نے جلائی نہیں. تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی گود پر بھی نظر تھی, حسان بن ثابت کی, اور قیامت تک آنے والی عورت کی گود پر بھی بیک وقت نظر ہے. اس کے بعد فیصلہ کیا انہوں نے تم سے زیادہ خوبرو کسی ماں نے جلائی ہے. اللہ اکبر. Without witness you cannot say anything. یہ حجت بنا دی انہوں نے. اس کے بعد دیکھیے اور آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب. خلقت مبرئا من کل عیب, آپ پیدا ہوئے مگر ہر عیب سے پاک. آپ پیدا ہوئے مگر ہر عیب سے پاک. پیدا ہونا خود عیب ہے. کہاں ماتھا دے مارے, پیدا ہونا خود عیب ہے. اور پھر حسان بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ مولا تم ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہو. بھئی اعتراضات ہو تو یہی بولنا مولانا, نہیں کہ کل بولیں گے. کل بولے تو جان کو آ جائیں گے بچے ہمارے. یہ ڈی جے ایلی ہے, اس کی بھی نہیں چلتی. آج بول ڈالو, بولتے کیا بولو چلیں گے. مجھے ہونا وہ لوگ بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں. میں رب کی بات آئے تو نا مزہ تو تب ہے کہ سینے کے آر پار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. مزہ تو تب آنا سامنے. تمہیں بھی عالم ہمیں بھی غلام ہیں عالم کے. جواب میں دو, ہمیں بولتے ہیں ہمیں تمہارے ہاتھ میں ہے نا وہ قرآن کی ترجمانی پر بحث کرتے. ہمیں نہیں لائیں گے چچا بولے بابا بولے, ہمیں اللہ بولے سے بولیں گے, ہر جگہ بولیں گے. یہ ہے فیض عامر کلیمی. آپ کیا جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا تو دعویٰ ہے, چیلنج ہے. اب ابھی یہاں سے میں یہاں آ رہا تھا, اصغر علی صاحب گئے تھے, مفتی اصغر علی رام نگر کے میرے بڑے پرانے ملاقاتی ہیں, پی ایم کا. ان کے سامنے میں تو کبھی بھی چیختا ہوں. چیخا بولو حضرت, نہیں اب کیا بولیں گے حضرت. اچھا حضرت تمہیں ہمیں فرینڈ, تمہیں ہمیں فرینڈ. آپ ہی نہیں بولتے ہیں تو پھر کیا بولیں گے. تو باہر کے بات کو تول دینا غیر مناسب. 2-5 منٹ میں یہاں تھا کیا ان کا پروگرام اسی اسٹیج پر. اچھا یہ بھی حسینیہ مسجد. اچھا کہاں کی تھا مگر ہمارے فرینڈ ہے. ہاں اچھا ان کو پھر میں بھی ملاقات ہوئی, اب آمنا سامنے ہو گیا. تو خیر باہر کا 5 منٹ میں بات کو موضوع کی طرف لاؤں گا, پھر اللہ جانے. اب دیکھیے گا بول کیا رہا تھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہیتے صحابی تھے, اور ان کی شان یہ کہ حضور فرماتے ہیں اللہم عید الحسان, اے اللہ اس حسان کی تو تائید فرما. حضور کی دعائیں
اور ایسی دعا جس میں خدا کو بھی بلا لیا گیا. اللہم عید الحسان، اللہم عید الحسان بروح القدس. حضور فرماتے ہیں، اب دیکھیے گا وہ حسان کا معاملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں، اور صحابی کون ہوتا ہے؟ مینار ہدایت ہوتا ہے. حضور فرماتے کسی بھی صحابی کے تعلق سے برا گمان بھی رکھو گے تو ایمان سلام کر جائے گا. حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے تمام ہی صحابہ ستاروں کی مانی نہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو معلوم ہوا تمام ہی صحابہ مشعل ہدایت ہے نا. اب امام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ مولا تم سے زیادہ خوبرو آدم حوا کی گود پر بھی میری نظر تھی، حوا کی گود پر بھی میری نظر ہے تھی. اور یہ ماضی کا صیغہ، یہ پاسٹ فیوچر ٹینس مستقبل. انہوں نے نہ وہ دیکھا نہ یہ دیکھا، مگر آنکھ دیکھے کیسی ہوتی ہے. صحابہ کی آنکھ کا یہ عالم تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی. اس پار کا جب یہ عالم ہو اس پار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اب ان کی آنکھیں دیکھیے گا کتنی معتبر ہیں. اب انہوں نے کہا کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہو، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہو. میں کہتا ہوں پیدا ہونا خود ایک عیب ہے، پیدا ہونا خود ایک عیب ہے. اسی لیے محبوب کی دو شانیں ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ خدا کے نور سے چمکتا ہے. وہاں من کل عیب پیدا ہوا تھا، نانا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے آیا ہوں. اب یہاں کوئی عیب نہیں ہے. سمجھ نہیں؟ تو حضور کی دو شانیں ہیں، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. محمد صرف رحمت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں وہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اب حسان بن ثابت کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. اب معلوم ہوا حضور کا یہ پیدا ہونا 1400 سال پہلے کا وہ نہیں، کائنات ہی نہیں تھی تب پیدا ہوئے حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وقت پر کوئی عیب نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی. اب پھر حضرت حسان فرماتے کأنک قد خلقت کما تشاء، مولا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو. یہ سب باتیں مصطفیٰ کے سامنے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے سامنے حضور نے کبھی ٹوکا نہیں. کیا بولتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا، میں کب پیدا ہوتا. I know what you say. تم کیا بول رہے ہو میں جانتا ہوں. ہاں تو آپ دیکھیے گا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب آپ اپنی مرضی پہ پیدا ہوئے ہو. اب اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اس کا فرمانا نہیں، میرا کلام ہے، میرا کلام ہے. ما ينطق عن الهوى، اس کی خواہش نہیں، میری خواہش ہے. یہ اپنی خواہش پر پیدا ہوتا نہیں، میری خواہش، اس کی خواہش.
جانتے پوانی لاوا اب آپ نے کہا بولا آہستہ آہستہ پردہ اٹھ رہا ہے اب آپ دیکھ رہے تیرا جمال کس انداز میں آیا تو کس صورت سے ہماری درمیان آیا ہے اب اللہ کہتا ہے آہستہ کپڑا سر کھایا ہاں اٹھا تو دیکھا ہاں تو دیکھا مصطفیٰ کا فرمانا مصطفیٰ خدا کا فرمانا خدا کا فرمانا ہے اب خواہش مصطفیٰ کی خواہش مصطفیٰ کی خواہش نہیں خدا کی خواہش ہے اب دو صورتیں آ گئی اب اس کے بعد کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر جو بیعت کرتے ہیں ان سے کہنا حقیقت میں وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر رہے جن کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے ان سے کہنا وہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہ جانے وہ ہاتھ میرا ہے انما یبایعون اللہ اور وہ کس کے مرید حضور کے نہیں اللہ کے مرید پیری مریدی جائز کی نہیں جائز کی بول تو پیش کر یہ بڑے اچھے ہی کچھ لوگ دعوے اہل سنت والجماعت کے مگر ہماری پیری مریدی کو مانتے نہیں پھر 11ویں کی فاتحہ وارے شیر یہ دیکھو انہوں بھی ٹیپیکل ٹی ٹی ہے نا ویسے جنہوں بھی ہمیں پیری مریدی نہیں مانتے نہیں وہ سب بیکار بات خدمہ پورا ہے جو اچھا پھر کیا 11ویں شریف بنائیے گا ارے غوثی کے تو چرچے ہیں واہ انہوں بھی پیر جی ان کو پلا دے پیر بولتے ان کو پیر صرف پیر ہی نہیں بولتے پیروں کے پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں دستگیر ہیں تو باہر کے سب سے پہلا پیر کون میرا اللہ اللہ پیر سب ہمارے اس کے بعد پیر مصطفیٰ اس کے بعد پیر مولا کائنات اس کے بعد پیر امام حسن اس کے بعد پیر پیرانے پیر چلا سلسلہ تو باہر گئے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اب دیکھیے یہ کچھ حصہ پردہ اٹھا تو سمجھ میں آیا اب ان کا فرمانا خدا کا ہے ان کی اشتہا ان کی خواہش ان کی مرضی نہیں خدا کی مرضی ہو گیا اب تیسری بات یہ ان کا ہاتھ وہ اللہ جانے وہ کیا ہاتھ ہے مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے مگر مجھے معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ہے قرآن کہتا ہے اب اس کے بعد ان کا کردار نہیں خدا کا کردار ہے اب اللہ کہتا ہے فاذکرونی اتنا سارا کوئی دیکھ لیا اب تو یاد کرو مصطفیٰ کا ذکر ہی ذکر خدا ہے مصطفیٰ کی یاد ہی یاد الہی ہے مصطفیٰ سے محبت ہی محبت الہی ہے اور خود اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جس کسی کو بھی مجھ سے محبت ہو اور وہ جو دعوتداران سے کہو کہ مجھ سے اگر محبت کرنا ہو تو مصطفیٰ کہو انشاءاللہ میں تمہیں چاہنے لگوں گا حضور کی محبت ہی خدا کی محبت ہے حضور کا کلام ہی خدا کا کلام ہے حضور کی لکھا ہی خدا کی لکھا ہے اب اس کے بعد آخر کار پھر یہ حکم دیا گیا شب معراج حضور عرش بری پر پہنچنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ آخر کار ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ آج ہم مصطفیٰ کے آئینے میں اپنا جمال دکھا کر ہی رہیں گے مصطفیٰ کے آئینے میں اپنا جمال دکھا کر ہی رہیں گے اب اوہا الہ عبدہ ما اوہا اب دیکھیے اللہ چڑھنے کا ذکر نہیں کرتا ہے اترنے کا یہ عظیم نعمت لے کے اتر رہا ہے مصطفیٰ جانا مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر ٹھہر کر یہ اعلان کرنا مجھے جو اسے دے گا من رانی فقد رانا اب تو بات پوری ہو گئی مجھے دیکھنا ہی خدا کا دیکھنا ہے میرا دیدار ہی خدا کا دیدار ہے میری محبت ہی خدا کی محبت ہے میری اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے
مرضی ہی خدا کی مرضی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اب آتے آتے اللہ کہتا ہے دیکھیے منظر کشی والنجم اذا ہوا. قسم ہے اس ستارے کی, قسم ہے اس ستارے کی. بھائی ایک لاجک میں بتا دیا ہوں, کوئی آدمی قسم جب بھی کھاتا ہے اپنے بڑے کی کھاتا ہے یا اپنے چہیتے کی کھاتا ہے, ایسا نہیں کہ بھئی شٹر کی قسم, قسم سے بھائی وہ پورے شٹروں کی قسم, وہ گلی میں ہی نہ وہ شیریں کی قسم, وہ رکھو ہی نہ وہ کیا کہ کنڈے اس کی قسم کو تو بھی کھاتا یہ کیا جی قسم سے یہ رکھو ہی نہ یہاں وہ جھاڑا اس کی قسم کھایا تو بولتا میرے بیٹے کی قسم یا نہیں میری ماں کی قسم میرے باپ کی قسم میرے خدا کی قسم ایسے ہی میں کھاتا. اب اللہ قسم اٹھا رہا ہے قرآن میں, اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم ہے چاشت کے وقت کی. چاشت کا وقت بڑا ہے یا کوئی اللہ کا محبوب بڑا ہو؟ بولیے اللہ سے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں. اب وہ بات ختم ہو گئی, اب بات تھی محبوبی حضور پڑھے. اب اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے ہر چیز مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. میں سورج کی کھاؤں تو بھی نور مصطفیٰ ہی کی قسم ہوگی, میں ستارے کی کھاؤں تو بھی نور مصطفیٰ کی قسم ہوگی, میں اگر کسی شہر کی قسم کھاؤں تو وہ بھی مصطفیٰ ہی کے چہرے زیبا کی قسم ہوگی. نہیں, اب حضور ہی کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ. نہیں, اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد, محبوب تیرے شہر کی قسم, تیرے شہر کی قسم, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا. مصطفیٰ جس شہر میں تم رہتے ہو اس شہر کی نازک مزاجی کی قسم, اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ. تو معلوم ہوا اب ہر چیز میں جب جانتا ہوں تو اللہ نہیں جانتا کیا؟ ہر چیز مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. شہر مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کے نور سے, چاند بھی مصطفیٰ کے نور سے, ستارے بھی مصطفیٰ کے نور سے, ہوائیں بھی مصطفیٰ کے نور سے, شجر و حجر بھی مصطفیٰ کے نور سے, آدم بھی حضور کے نور سے, عیسیٰ بھی حضور کے نور سے, موسیٰ بھی حضور کے نور سے, الیسا بھی حضور کے نور سے, حوض کوثر بھی حضور کے نور سے, جنت البقیع بھی حضور کے نور سے, جنت المأویٰ بھی حضور کے نور سے, سدرۃ المنتہیٰ بھی حضور کے نور سے, قاب قوسین منزل بھی حضور کے نور سے, دنا فتح اللہ کی کیفیات بھی حضور کے نور سے, قرب خاص بھی حضور کے نور سے. ہر چیز مصطفیٰ کے نور سے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے. سبحان اللہ. تو ہر چیز مصطفیٰ کے نور سے ہے. نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ تیرا جمال ہوتا, نہ یہ کائنات ہوتی. آج دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمیں روشنیاں نظر آتی ہے, مصطفیٰ یہ تمہارے اپنے نور کا صدقہ ہے. تم نہ آتے تو زمین کہاں ہوتی, آسمان کہاں ہوتا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, خدا کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. مصطفیٰ تم کو اگر بنانا نہ ہوتا تو کیا خاک آسمانوں کو بناتا, تم نہ ہوتے تو کیا زمین بنتے, تم نہ ہوتے تو کہاں سے چاند اور چاند کے ستارے, کوئی موجود نہیں ہوتا. یہ تمہاری خاطر ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے. ارے زندگی کی بھیک لینے والوں, کیا ان کا منابر نہیں بنانا چاہیے؟
یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر حضور نہ آتے تو چاند و سورج نہیں ہوتے, آدم و عیسیٰ نہیں ہوتے, غوث و خواجہ نہیں ہوتے, تم کہاں ہوتے اور میں کہاں. تو آج ہماری دل اور دل کی دھڑکنیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے. یہ آنکھیں اور آنکھوں کی تابناکیاں حضور کا صدقہ ہے. یہ میرا گھر اور میرے گھر کے بچے بڑے حضور کا صدقہ ہے. ہم حضور کے نمک فراموش نہیں ہیں. بڑے حسین انداز میں کہتا ہوں, میں تو ان لوگوں بولی ہے نمک حرام ہے. ہم ینہج نہیں ہیں. حضور کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرا کھائیں. کیا دلیری ہے ان لوگوں کی. تیرا کھائیں, تیرے غلاموں سے الجھے. یہ چاہیے اس کی تمہیں رکھے ہی نہ وہ کار جائز ہے. تمہاری بیٹی کی شادی یہ کیس میں جائز کی. بولو چچا سورن دینا جائز کی, ہمیں لیتے نہیں چپ کو لے لیتے. جائز کی. آپل فون جائز. میلاد کو 15 روپے خرچہ کرا تو اسے پیٹ میں درد. یہ سب کہا جائے میلاد نہیں منایا تو تیری آخرت حرام ہو جائے گی. یہاں ایسے تیسے فرعون و نمرود بھیجی گئے مگر وہاں مصطفیٰ اور مصطفیٰ والے گھرانے کی شان ہوگی. اللہ کہتے ہیں مانزل نبی یشفعو عنہ الا بإذنہ. کسے مجال ہوگی میری بارگاہ میں آن کر. تم یہ سمجھتے ہو کہ نمازیں تمہاری بخشش کریں گی, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نیک اعمالیاں نہیں. مصطفیٰ کا اشارہ جس عبادت کے اوپر ہوگا وہی بخشش کا سامان بن سکتا ہے. یہ کام تو ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کا. اللہ خود کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ. اسے ہمت اور جسارت ہوگی میری بارگاہ میں آن کر اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پیش کر کے اور اسے شفیع بنانے کی. تو اور تیری عبادتیں جھوٹے بت سے نماز پڑھنے آتا تھا, سود کا دھندا کر کے نماز پڑھتا تھا, ادھر سے ادھر جا کے دلی میں بیپار کرتا تھا. اب یہاں کے حاجی صاحب بچ گئے یوں تمہارے گے. ہاں مصطفیٰ جس غلام کو دیکھ کے مسکراتے گے وہ تو واشوخہ بول کے جنت کی طرف وہ نہیں بڑھے گا, جنت اس کی طرف بڑھے گی. جنت للمتقین, جنت کو کھینچ کے لایا جائے گا. ہم ڈی جے علی والے جو میلاد مناتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے, جنت ہمارے پاس آئے گی. We are totally different from them. وہ الگ ہے, ہم الگ ہیں. باراتی کھانے کے پیچھے جاتا ہے, دولہا کھانا چیز کے پیچھے آتا ہے. ہم غلام ہیں مصطفیٰ کے, ہم میلاد منانے والے ہیں, ہم چبولو یا رسول اللہ کی دھوم کرنے والے ہیں. ہم جنت کی طرف نہیں جائیں گے, جنت ہمارا پتہ پوچھے گی. کہاں ہے مصطفیٰ کا غلام جو آپ میلاد کی صورت میں یاد کرتا تھا. چاہے کہتا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ. جس شخص سے حضور نفیر تھے, جس شخص سے حضور نفیر تھے ابو لہب, وہ ایک وقت ایسا آیا 12 ربیع الاول کی, وہ حسین صاحب جس میں میرا اور آپ کا آقا و مولا, کالی کملی والا, حسنین کا نانا, فاطمہ کا بابا, علی کا مولا, میرے ایمان کی جان, رسولوں کا سلطان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آج ہی کا دن تھا. ذرا بغلیاں بجاؤ, خوش ہو جاؤ. آج جو خوش ہوگا انشاءاللہ کبھی مغموم نہیں ہوگا. آج جو مسرور رہے گا وہ مغموم نہیں ہوگا. غم اس کا دروازہ دیکھ کے پریشان ہو جائے گا.
یہ تو مصطفیٰ کے آستانے سے جڑا ہوا گھر ہے. ہاں تو بات سنیے گا, مجھے طول دینا نہیں ہے بھائی, مجھے وقت بھی اللہ اکبر نہیں چاہ وقت کی, میں اپنی آپ کی جب نہیں سنتا ہوں تو وقت ہی کہاں سے سنوں گا یار. رحمان عشاء صاحب جانتے ہیں کہ بڑا لوفر کیا بولتا نا. ہاں کرم کی نظر ایسے ہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنی انا میں گم ہو جاتے ہو, گم ہی رہ جاتے ہیں. انا کسی میں فنا کرو تو تو نہیں رہے گا, کوئی اور رہے گا. یہ ہے درد ہمارے پیر کا. خیر باہر گئے, اب دیکھیے گا بات کو طول نہیں دوں گا. ابو لہب کی باندی یعنی لوڈی کام والی غلام وہ پھلتے مسرت میں ڈوب کر بڑی سرعت کے ساتھ آمنہ کی دہلیز کو پھلانگ کر باہر نکلی. لگتا ایسا تھا کوئی سانحہ گزر گیا ہو, لگتا ایسا تھا کوئی واقعہ ہو گیا ہو. تیزی کے ساتھ دوڑی اور گئی اپنے آقا کو ٹٹولتے ہوئے. وہ حرم کے خلیل آس پاس بیٹھا ہوا جانے لگی, جا کے چلا کے کہتی ہے, اے او میرے آقا, واقعی آقا پیدا ہوا ہے. ارے ذرا آگے تو دیکھ, پیدا ہوا, آج جو پیدا ہوا ہے, جس کی جو ضامن تھا ہر پیدا ہونے والے کا, وہ پیدا ہوا ہے. آمینہ کی گود میں دیکھ, چاند و ستارے ہزاروں خطار آ کے دیکھ رہے ہیں. اے چاند, تیرا ایسا حسن جو ہمارے حسن ہماری رنگت کو پھیکی کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خوشخبری پہنچائی. اب 2 انگلیاں اس کے ہاتھ میں, یہ 2 انگلیاں اب اس کا حلقہ بنایا, جا تجھے آزاد کر دیا. ابو لہب کیا کہتا ہے, جا میں نے تجھے آزاد کیا. صہیبہ اچھمبے میں پڑ گئی, ارے یہ کیا بچہ ہے, آتے آتے قید و بندش کی حدود کو توڑ رہا ہے. ایسے بدبختوں کے کلیجوں پر بھی اپنی مہر کو ثابت کر رہا ہے. پریشان ہو گئی. واہ محمد الرسول اللہ, اللہ کی تم ہی برہان ہو. اب اس کے بعد ہوا کیا, ایک دور آیا کہ ابو لہب کی موت ہو گئی. ابو لہب کی موت ہو گئی. کون ابو لہب معلوم نہیں؟ معلوم نہیں. چچا با کے فرینڈ, چچا با ہی نہیں, ان کے پکے فرینڈ. اللہ خود کہتا ہے تابت یدا, کسی آدمی کو بالراست کوسا نہیں تھا, اب خدا اس کے پورے کنبے کو کوس رہا ہے. تابت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کی دما پونجی سب برباد ہو جائے. اللہ کوستا ہے. کوسنجا کیا ایسا کوسنجا اس کہتے ہیں نا, پیٹا سب رکھو کوس ڈالو, اپنے اپنے بھائیوں کو کوسو نکو بیکار کی. اب اللہ کوس رہا ہے. اب ایسا شریر, اب ایک دن ایسا آیا, 1 سال کے گزر جانے کے بعد, اس کے مرنے کے 1 سال کے بعد برسی کے وقت کو حضرت عباس کے خواب میں آتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں, ان کے خواب میں آ کر کہتا ہے بھائی. اب انہوں نے پوچھا کیا ہے تمہارا حال؟ وہ بدعت, وہ نکو, میلاد نکو, یہ نکو, یہ نکو. بریانی کھا لے سکتے, فاتحہ نہیں دلانا, پھر کیا کرنا؟ وہ کرنجا, یہ نہیں کرنجا. اردو پہلے سیکھو, آ رہے ننجا, ننجا کینڈی کہتے. وہ کرنجا, یہ نہیں کرنجا. وہ حرام, یہ حرام. ہاں بے وقوف ہے. اب دیکھیے گا ابو لہب جو حضور کی ولادت کی خوشخبری سن کے دونوں انگلیوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا, جا میں آزاد کر دیا.
اب 1 سال کے بعد حضرت عباس دیکھ رہے ہیں خبر میں، اور اس سے سوال کیا بتا ابو لہب تیرا حال کیا ہے، کیا بیان کر؟ اللہ اکبر، کاش میں مصطفیٰ کا غلام ہو کر مر جاتا تو حور و غلمان میرے بنائے لیتے، سبحان اللہ. تو زندگی میری وبال ہو گئی. کہاں وہ جاؤ حشمت، کہاں وہ شان و شوکت، کچھ بھی نہیں، کچھ کام نہیں آیا. اب بس ہوا کیا، اب ہوتا کیا ہے بھائی، یہ دن ایسا بھی آتا ہے جو پیروں کے کا بادشاہ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے. پیر کے دن ہوتا کیا ہے، جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس دن کی خوشی میں اللہ مجھ سے عذاب کو ہٹا لیتا، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور ہوتا کیا، وہ 2 انگلیوں سے، ایک انگلی سے مجھے شہد ملتا ہے، ایک سے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اور وہ ایسا وہ پانی پینے کے بعد تمام جو تھکاوٹ ہوتی، کمزوری ہوتی، سب غائب ہو جاتی. تو معلوم ہوا ابو لہب کافر بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں اگر انگلیوں کو جنبش دے تو وہ عذاب سے بچ جائے. جو سراپا غلام مصطفیٰ پورے اپنے آپ کو جھومتا ہوا نظر آئے، وہ کب جہنم کی نظر ہوگا. سبحان اللہ. تو میلاد کا دن خوش ہو جاؤ، اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ. انشاءاللہ حشر میں تم خود معلم ہوں گے. آج حشر کے دن میلاد والوں ہی کا ہے. سبحان اللہ. تو بارکہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اب دیکھیے گا بات پوری ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعتراض ہے میلاد النبی. میں اسی واسطے میں کہتا ہوں میلاد النبی نہ کہو، نیا نام میلاد النبی نہیں، میلاد النبی نہ کو بولو. خواہش الہی کا اتمام، اتمام خواہش الہی، اتمام مرضی الہی، اتمام اشتہا الہی. یعنی اللہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ پہچانا جائے، وہ پہچانا جائے. اب نتیجے میں مصطفیٰ ظاہر ہو رہے ہیں. اب وہ میلاد میں ہوا کیا، اللہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ سراپا آئینہ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے میرا ہی کمال ہے. حضور کہتے ہیں مرانی فقد رانا. میلاد میں ہوا کیا، بندوں سے خدا ملا، خدا سے بندہ ملا. وآخر دعوانا